جب اپنے قبیلے میں گئی نا تو ان کی سہیلیاں دیکھ کر حیران، سیما تو بڑی غریب تھی، اتنا مال کہاں سے لے کر تو پورے قبیلے میں سب سے امیر ہو گئی، کہاں ہے میری سہیلیوں؟ میرے بھائی نے مجھے امیر بنا، میرے بھائی نے مجھے امیر بنا دیا ہے۔ ان کی سہیلیوں نے کہا سیما کیا تیرا بھائی غریبی کی فکر نہیں کرتا؟ میرے بھائی کے پاس دولت صبح کو آئے تو شام تک بانٹ دیتا ہے، شام کو آئے تو صبح سے پہلے بانٹ دیتا ہے۔ ان کی قبیلے کی سہیلیوں نے کہا اے سیما، اگر ہم بھی تیرے بھائی بے ایمان میں ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک کریں گے؟ کہا ہاں، میرا بھائی ذات بڑھتی پیٹ پر اونچا اونچا اپنا پیغامہ دیکھ کر خدمت نہیں کرتا، میرا بھائی غریبی دیکھ کر خدمت کرتا ہے، ہر یتیم کے سر پہ دست شکر دیتا ہے۔ کہ اس کردار کا اثر یہ ہوا، قبیلے حضرت سیما کے قبیلے کی ساری مرد عورت بچے بوڑھے جوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب قبیلے اسلام ہو۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، میں آپ سے بھی کہوں گا آج کے بعد جانا نا تو زندگی میں بہنوں کو فکر انشاءاللہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ بہنوں کا خیال کریں گے نا، سبحان اللہ، ماں کا خیال، بیوی کا خیال، بہن کا خیال۔ آخری ایک پیغام، دو پیغام تقدیم کریں، اسے یاد رکھیے گا۔ پھر زندگی میں کبھی آپ نے بلایا پھر فقیر حاضر ہے تو گفتگو ہوگی۔ بیٹی آپ کی ہے، بیٹی بتاؤ ایمانداری سے، ہر بیٹی کو آپ سے پیار ہے نا؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مولانا افضل صاحب کی بیٹے کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے اور بیٹی کو بھی لمبی عمر۔ بیٹی پہلے آئی ہے تو خدا کی رحمت ہے اور اس کی دعاؤں کی برکت سے بیٹا بھی آیا ہے، باہر آئی ہے تو بھائی کو لے کر کے آئی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور نانا بھی ہمیں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سنیے سب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹی پاک بچے سلام ہو، بھائی کو ہم سلامت رہے، ہے نا؟ قرآن نے کہا کہ یار بیٹوں میں تبلیغ بات نہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے میں سنے بیٹی آپ کی ہے، باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، ٹافی چاہیے، کپڑا چاہیے، باپ کے ساتھ نہانا، باپ کے ساتھ کھیلنا، باپ کے ساتھ ویڈیو کالنگ پہ باتیں کرنا۔ آپ کو بیٹی جوان ہوتی ہے تو اس سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیتے؟ میری بات کا برا نہ ماننا، سرکار سیدہ فاطمہ سے شادی کے بعد بھی کتنی محبت کرتے ہوئے، کتنی محبت، ان کے بستر میں جا کے بیٹھتے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بیٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ عطیہ آقا بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آقا جاتے نا تو بیٹی باپ کی محبت میں کھڑی ہو جاتی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہو، بیٹی کہیں سے آئی، آپ نے کبھی یہ پیار کیا؟ نہیں کیا، یا آپ کی بیٹی نے نہیں کیا، اس لیے کہ ہم صرف فاتحہ کرانے میں دے رہے، سبحان اللہ، فاتحہ کرائیے ہے نا، لیکن کبھی اپنی بیٹیوں کو بھی فاتحہ کا کردار بھی سکھائیں۔ میراث اور زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے خطیب کی ضرورت نہیں ہے، بڑے خطیب کی ضرورت نہیں ہے کہ ماما بات کرائیں گے، جبہ پہن کر آئیں گے تبھی پروگرام ہوگا، نہیں۔ سنیے، ہر ایک اپنی خاص سرکار کی محبت کرنا سکتے اور صرف بیوی بچوں کے لیے کسی کو نہیں بنانا۔ امام صاحب سے کہیں حضرت ایک دن عصر بعد 10 منٹ ٹائم میں کر دیں، 10 منٹ حضور جو خدمت ہوگی، ہم غریب ضرورت ہے سرکار کی محبت کی ایک مجلس 10 منٹ کی، نو مائک
کوئی ٹینشن نہیں، بیوی کو ایک طرف، بچوں بیٹوں کو ایک طرف، پردے میں آپ ادھر بیٹھ جائیں گے. حضور آپ ہمیں ایک سیرت سرکار کی صلاح دیجیے اور ایک سیرت سے آپ فاطمہ کی صلاح. کبھی بولا دیے کہ حضور میرے گھر کے والے اگر وضو کرنا نہیں جانتے ہیں، آج میں آپ کو بلایا ہوں چائے کی بجائے عورتوں کو بھی وضو کرنا آ جائے اور مردوں کو بھی وضو کرنا آ جائے. لیکن اڑیسہ کے سنیوں نے سمجھا ہے کہ بڑا بڑا جلسہ ہوگا تبھی دن ہے. میں کہتا ہوں جلسہ کرائیں گے مگر جلسوں کو سستا کیجیے اور اپنے علاقے کے عالموں کی قدر ان کی عزت کیجیے، ان سے محبت اور پیار کیجیے. بیٹی آپ کی ہے، آپ کی اسے گلے سے لگائیے، پیار کیجیے. بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی کہے کہ ابا اتنا پیار کرتے کب کر لی؟ آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ سے مجھ سے بھی زیادہ پیار کیا، مجھ سے بھی زیادہ. آقا نے فرمایا فاطمہ کو بھی سب ملنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی کی بات بتاؤں، بیٹی نرسری سے لے کر بیٹی کر میں نے تجھے پڑھایا، کوئی تکلیف دی کا نہیں، کپڑا دیا دیا، تو کچھ مانی دیا دیا. اے بیٹی اب تو کیا لے جا رہی ہے؟ اب جناب اپنا خیال زیادہ رکھنا اور اپنی باپ کی عزت کا خیال اس سے زیادہ رکھنا. منگی کا میں دوں گا، مراسلے میں میں دوں گا، پیسہ میں دوں گا. بیٹی غریب ہو تو کیا ہوا؟ تیری ضرورت پوری کر دوں گا، مگر میری بیٹی معلوم ہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ اچھی عورت کون ہے؟ بیٹی کہے گی ابا حضور کون؟ کہا سنو سنو، سرکار نے بھی صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کسی نے کہا پڑھنے والی، کسی نے کہا قرآن پڑھنے والی. المختصر حضرت علی پیچھے سے اٹھے، سیدہ فاطمہ کے پاس چلے گئے. سیدہ آقا نے سوال پوچھا ہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ سیدہ مسکرائی اور بولی یہ کون بڑی بات ہے. ہمارے وہاں سب پھنسے ہیں، دنیا میں کوئی گزارا، وہاں سب عورتیں اچھی ہیں مگر سب سے اچھی وہ ہے جس کی نظر غیر پہ نہ پڑے، نظر غیر پہ نہ پڑے اور غیر کی نظر اس پہ نہ پڑے. اے میری بیٹی کا غیر جانا مگر ان نگاہوں کو غیر کا دیوانہ نہ بنانا. بیٹی اپنے حسن کا طریقہ لے کے مظاہرہ نہ کرنا، فیس بک پر واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں نہ ڈالنا. بیٹی تیرا باپ زندہ ہے تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے، پوری کرے گا، کہیں بات پوری کرے گی مگر میری بیٹی کبھی اپنی زمین کو گروی رکھ کے کسی آبادہ کتے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. میری قوم کے لوگوں، تم اگر اپنی بیٹیوں کی ضرورت خود نہیں پوری کرو گے تو تیری بیٹیاں آبادہ کتوں کے سامنے اپنی دنیا کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہاتھ پھیلائیں گی. نتیجہ یہ نکلے گا کسی کی بیٹی فلاں کے ساتھ، کسی کی بہن فلاں کے ساتھ، کسی کی بیوی فلاں کے ساتھ. اس لیے میں کہنا چاہوں گا اے میری قوم کے نوجوانوں، آج کے اس جلسے سے یہ ارادہ لے کر جاؤ آج کے بعد کمائیں گے تو سب سے پہلے اپنی ماں، بیوی، بہن، بیٹی کا خیال رکھیں گے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے عورتوں کا خیال ایسے رکھو جیسے تم اپنی کھیتیوں کا خیال رکھتے ہو. ہماری عورتیں گھر میں سلامت رہے اور گھر کے باہر بھی سلامت. آخری پیغام کی تقریر ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، برا نہ مانیے گا میری بات کا، ایمانداری سے بتائیے. آج ہمارے سماج میں آپ نے سنا ہوگا وہ مثال فلاں کی بیٹی بھاگ گئی. آپ اتر پردیش میں چلیے، قاری صاحب کی بیٹی تھی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، حافظ صاحب کی بیٹی تھی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، پروفیسر صاحب کی
बेटी गैर के साथ भाग गई, आखिर ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है हमारी बेटियों को पता नहीं है हया किसे कहते हैं। अल्लाह और शौकतुल मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अरे मेरी कौम की बेटियां, सुल्तान रज़ा की आवाज अगर तुझ तक पहुंच रही है तो मेरी बात याद रखना, तेरा बाप गरीब हो सकता है, तेरा भाई गरीब हो सकता है, मगर मेरी बहनें अपने किरदार को कभी गरीब न बनाना। जिंदगी में अमीरी आए तो खुदा का शुक्र अदा करना, और गरीबी आए ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करने। मेरी बेटियां याद रखना, जिंदगी में कहीं रहना, हया की चादर को सर पे रखना, बाप का ख्याल रखना। दो बातें सुनिए, ईमानदारी की बात यही है, आज गरीब बाप अपनी बेटी के लिए इतना जहेज का इंतजाम नहीं कर पाता। 4 साल बेटी जवान है, गली गली नगर नगर घूमता रहा, बेटी ने एक छापा क्यों परेशान है, क्यों रात की तनहाई में रो रहे हैं? बेटी गरीब हो ना, लड़के वाले 3 लाख 4 लाख में कहां से इतना पैसा लाओ? बेटी को गुस्सा आता, बोलती अप्पा परेशान ना हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, जाकर कंप्यूटर का एक मामूली कोर्स लेगी, किसी मॉल में जाकर किसी ऑफिस में जाके जॉब पकड़ लेगी, साबुती करने चली गई बाप की गरीबी को देखकर। अब बगल में सारे मुसलमान ही तो नहीं है, और हर मुसलमान का सेहत पाकिज़ा ही तो नहीं है, सब बैठ करके आ गए बगल में। उसने पूछा बताओ इस्लाम में तो लड़कियों का जॉब करना मना है, तुम कैसे आ गए? उसने कहा क्या करूं, मेरा बाप गरीब है, दामाद के लिए इतना पैसा नहीं हो पाता, मेरा बाप मेरे हाथ को पीले कर सके, मैं बाप की गरीबी को करने के लिए मैं मॉल में काम करने के लिए चली आई। अब साहब को गैर नौजवान को मौका दे रहा है, कहता है अच्छा ठीक है, वो तेरी कौम का नौजवान है जो जहेज से पीछे पड़ा है, सुन आज के बाद मैं तेरा हमदर्द हूँ, पैसा खर्चे मुझसे लेना, बाप बीमार हूँ मैं इलाज कराऊंगा, तेरी माँ बीमार हो, मोटरसाइकिल से नानी ले जाने लगा, उसे छोड़ने लगा, उसके दुख दर्द में शामिल होने लगा। कौम की गरीब बेटी ने समझा अच्छा है मेरी कौम के पढ़े लिखे लोगों लड़कों से जो पढ़ लिख कर जहेज मांग रहे हैं और एक गरीबी बेटी के उनका बोझ नहीं उठा पाते हैं, नतीजा क्या निकलता है? हमारी कौम की गरीब बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, गैरों के साथ शादियां रचा रही है। उसकी वजह यह है जहेज के इन लालची भेड़ियों ने आज गरीब बेटियों को गैरों के मुंह में ढकेल दिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी कौम के सरकार को बताओ इस्लाम के जहेज मांगना हराम है कि नहीं है? गुलाब जवाब उठाकर बताइए जहेज मांगना हराम है, मगर गुलाब को मानिएगा आज बहुत नहीं मानता। हम लोगों से बड़ा मसला के आला हजरत वाला कोई है? कोई नहीं। आला हजरत से पूछा गया हुजूर जिस मंदिर में बुराई हो उस मंदिर में जाना कैसा? आला हजरत ने फरमाया अगर अल्लाह ने तुझे ताकत दी है तो तुम जाकर बुराई को खत्म कर दो, और ताकत नहीं तो उस मजलिस से मत जाओ, बुरा ना मानना। हमारा भाई जहेज मांग रहा और मेरे जैसा पेट पालने वाला मौलवी निकाह पढ़ा रहा, चचा जहेज मांग रहा और आप जान उसकी बात में जाकर दावत खाते रहे, ना आपने मना किया ना मैंने मना किया। मेरी कौम के नौजवानों बताओ ईमानदारी से कब तक ये काला धंधा चलता रहेगा? बताओ क्या कोई ऐसा नौजवान है जो आज ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम जरूर कमाएंगे तो जिंदगी में शादी करेंगे तो जहेज है? कोई नौजवान? सिर्फ नौजवान से गुजारिश है, देखिए हाथ उठाना बड़ी बात नहीं, दिल में इरादा कर ले। और सुनिए शादी करने के लिए जात बरादरी की खैर नहीं है, ईमान सीने में सलामत है, आप रिश्ता कीजिए। गरीबों की बेटियों को घर उठा करके ले आइए और कौम की गरीब बेटियों को खुदा मुर्तद होने से बचाइए। आप जुलूस निकालते हैं निकालिए, छोटा छोटा कंप्लेंट भी इसमें लिखिए इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। नबी के पैगाम को आम करो, नबी के पैगाम को आम करे। आखिरी बात सिर्फ नौजवानों से मैं पूछता हूँ, इस्लाम में खुदकुशी हराम है? अरे हाथ उठा कर बोलिए, इस्लाम में खुदकुशी हराम है?
آج نئی نسل کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں خودکشی کرتے ہیں. پڑھے لکھے نوکری کرنے والے نوجوان خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ خودکشی اس کا علاج ہے نہ زندگی میں کبھی خودکشی مت کرنا. حالات سے لڑنا، حالات بگڑ جائے ماں سے مشورہ کرو، باپ سے مشورہ کرو، بڑے بھائی سے کہو کوئی نہیں مجھے تو مسجد کے امام صاحب کو کہیے کرو چلے جاؤ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اسلام میں خودکشی حرام، مگر یہ جو لوگ شراب پی رہے ہیں، یہ دن بدن عورتیں نہیں جا رہے ہیں، جو لوگ چرس پی رہے ہیں یہ دن بدن اپنی خودکشی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ گاجا پی رہے ہیں، افیم پی رہے ہیں. اے میری قوم کا نوجوان، زندگی میں شراب، چرس، افیم، گاجا مت پینا. تیرا غیر ساتھی کہے گا پیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہنا پھانسی لگانا اور شراب پیے گا کیا ہوگا؟ ماں باپ کو مارنے کے لیے ماں فلانے گولی کافی ہے، گولی کافی ہے، مگر جب شراب پی کے آتا ہے نا روز تیری ماں پیچھے دیکھ کے بنے. جب تو مجھے بن کے آتا ہے چر سفیر پی کر ہر روز تیرے باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو نشہ مکت بناؤ. انشاءاللہ جتنے نوجوان ہیں آپ اٹھا کر بولے ہم زندگی میں کوئی نشہ، آپ اٹھا کر بولے زندگی میں کوئی نشہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے اور اپنی جان، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، پوری کائنات سے زیادہ آمنہ کے نام سے محبت کریں گے. زندگی میں یہ پیغام دیں گے انہیں جانا، انہیں جانا نہ سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا. زندگی باقی ہے باقی پورا مقابلے کا پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ.